اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کل میں نے جو مریم نواز کے میدان میں اترنے پہ تھوڑی سی گفتگو کی تھی، وہ مریم نواز کا جلسہ سننے سے پہلے کی تھی۔ میں نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا وہ درست ثابت ہوئے۔ مریم نواز کی تقریر جب میں نے سنی جا کے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگا کہ مریم نواز نے شہباز شریف پہ خود کچھ حملہ کر دیا۔ مریم نواز نے شہباز شریف سے وعدہ کیا تھا، مریم نواز کے ڈیڈی نے بھی، کہ وہ شہباز شریف کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، اور شہباز شریف نے ان سے کہا تھا کہ میں پوری کوشش کر کے آپ دونوں کے معاملات بھی اسٹیبلشمنٹ سے بھی درست کرواؤں گا، آپ کی واپسی کا بھی بندوبست کروں گا۔ اچھا، واپسی جو ہے بڑے میاں صاحب کی، وہ ظاہر اس میں کوئی ایک رکاوٹ تو نہیں ہے، بہت ساری رکاوٹیں ہیں، اور سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ خان نے جلسوں میں عوام کو اتنا گرما دیا ہے، اب میاں جب واپس آئے گا تو اس کا استقبال ہونے کی بجائے شاید وہی کچھ ہو جو وہ لندن میں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہوتا ہے۔ یہ خوف جو ہے میاں نواز شریف کو بھی اب نہیں آنے دے گا ادھر۔ یہاں جو وعدہ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ سے کہ تابع دار رہیں گے، جس کو خان صاحب بڑے مزے لے لے کے چیری بلاسم کہتے ہیں اور بوٹ پالش کہتے ہیں، کہ شہباز شریف کو جہاں بوٹ نظر آئیں وہاں پالش کرنا شروع کر دیتا۔ اچھا، میں نے ایک دن ویسے ہی ازراہ مذاق کہا تھا کہ پہلے تو شاید ایک دو کی بوٹ پالش کرنی پڑتی تھی، اب جب سے میاں صاحب کو اقتدار ملا ہے 12 جماعتوں کے لیڈروں کی بھی روزانہ بوٹ پالش ان کو کرنی پڑتی۔ اچھا، ان کو آئے ہوئے تقریباً اب 20-25 دن تو ہو گئے ہیں، مریم سے برداشت نہیں ہو سکا، اور یہ پہلے بھی پتہ تھا، سیاستدانوں کو بھی پتہ تھا، میڈیا والوں کو بھی پتہ تھا، اور میڈیا پہ تو بڑی دیر سے یہ خبریں چل رہی تھیں کہ اندر گھر میں اختلاف ہے۔ نواز شریف، اس کی بیٹی اور اس کے بیٹے کسی صورت نہیں چاہتے کہ شہباز شریف وزیر اعظم آئے اور حمزہ وزیر اعلیٰ آئے، لیکن مشکلات اتنی پڑیں کہ مشکلات کی وجہ سے یہ کچھ تھوڑے سے اختلافات گھر کے دب گئے، اور مریم نے اور اس کے ڈیڈی نے یہ برداشت کر لیا کہ چلیں، خان تو ہمیں جیلوں میں ڈال رہا ہے، تو اب شہباز شریف آ جائے گا تو کچھ نہ کچھ بچت ہو جائے گی، کچھ مقدمات ختم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اگر آ سکتے ہیں کسی سیٹلمنٹ کے ذریعے تو آ جائیں۔ شہباز شریف صاحب آ گئے، جس طرح بھی آئے وہ ساری قوم نے دیکھا، وہ الگ چیپٹر ہے، اس پہ روزانہ آپ سنتے، لیکن اب برداشت نہیں ہوا۔ کہا گیا جی ہم عمران خان کے مقابلے پہ جلسے کریں گے، عوامی طاقت سے مقابلہ کریں گے، لیکن وہ مجھے مقابلہ تو نظر نہیں آیا، اس لیے کہ جو لوگ رپورٹ کر رہے ہیں، اب میں نے تو نہیں دیکھا وہاں، میں صحیح بات عرض کر رہا ہوں، نہ میں نے براہ راست کسی صحافی سے بات کی، لیکن جنہوں نے دیکھا، جو وہاں موجود تھے جلسے میں، ان کی گفتگو میں نے سنی، انہوں نے کہا کہ بہت پریشان کن صورتحال تھی، 4 بجے کا اعلان تھا، رات 8 بجے تک انتظار کرتے رہے، لوگ نہیں آئے، بہت مشکل سے فون شون کر کر کے، ظاہر ہے پنجاب اور مرکز میں دونوں حکومتیں ان کے پاس ہیں، سارے ذرائع استعمال کر کے بھی، جو جاننے والے ہیں جو وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں 2-2.25 ہزار کرسی تھی، وہ بھی نہیں بھر سکے۔ تو شہباز شریف بھی پریشان، ساری مسلم، کل میں نے ان سے کہا تھا خدا کے لیے مرد بنو، مردوں کی طرح، ایک بندہ ہے ادھر خان، اور تم ادھر 20 لیڈر بیٹھے وہ بڑے بڑے، 30 مار خان، خواجہ آصف، شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق، اور پتہ نہیں فلاں 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 فلاں، لمبی ایک لسٹ ہے، خود میدان میں نکلو، لیکن تم ایک لڑکی کو اتار رہے ہو، تم نے جو لڑکی کے ساتھ کیا تھا وہ تمہیں پتہ ہے، فتوے بھی لگوائے، حملے بھی کیے، کردار کشی بھی کی، پورے ملک کی دیواروں پہ چاکنگ کروائی اس کے خلاف، وہ آپ کا اور ان کا میٹر ہے، انہوں نے اگر آپ کو معاف کر دیا تو وہ جانے اور آپ جانے، لیکن قوم نے ابھی تک وہ معاف نہیں کیا۔ اچھا، اس نے مریم نے کیا کیا وہاں، پوری تقریر پہ تو تبصرہ نہیں کروں گا۔
اب میں میاں صاحب آپ کو اور ساری مسلم لیگ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ 1000 آب زمزم سے نہا کے آئیں، آپ کوثر سے دھل کے آئیں، عوام میں جو کچھ عمران خان نے آپ کے ساتھ کر دیا ہے اسے اب تاریخ مٹا نہیں سکے گی۔ آپ کے بارے میں جھوٹا ہونے کا اور چور ہونے کا جو ایک نقش اس نے لوگوں کے دلوں پہ ثبت کر دیا ہے نا، یہ نہیں نکلے گا۔ آپ کے لوگ جو آپ کے ساتھ بھی ہیں، کبھی ان سے بھی بات ہوتی تو ان سے کہتے ہیں حلفاً کہو کہ تمہارے لیڈر چور نہیں ہیں، تو وہ بھی چپ کر جاتے ہیں بیچارے شرم کے مارے۔ تو مریم نواز نے ایک تو تقریر میں 10 جھوٹ بولے۔ اچھا، مریم نواز جب جھوٹ بول رہی ہوتی ہے تو مریم نواز کے تو بہت سارے کلپ پہلے چل رہے ہیں کہ میری بیرون پاکستان، تو کیا پاکستان میں بھی میری ایک ٹیڑی پیسے کی پراپرٹی بھی نہیں ہے؟ اگر ہے تو لا کے دکھاؤ۔ یہ اس کے کلپ ابھی تک موجود ہیں، روزانہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اور پھر پراپرٹی نکل آئی، ٹرسٹ ڈیڈ نکل آئی کہ یہ سارا کچھ مریم کے نام ہے۔ سپریم کورٹ نے نااہل کیا کیس، ابھی تک آپ اپیلوں میں عدالتوں میں موجود ہیں، اور کھڑے ہو کے وہ جب سٹیج پہ جھوٹ بولے گی تو اس کا نون لیگ یا نون لیگ کے نظریے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ چاہتی نہیں کہ زیادہ دیر شہباز شریف وزیر اعظم رہے۔ کل اس نے باقی جھوٹوں کے ساتھ جو وعدہ شہباز شریف نے بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ سے کیا تھا کہ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی نواز شریف اور مریم نواز نہیں کہیں گی، وہ وعدہ خلافی کر کے اس نے فوج پہ حملے شروع کر دیے۔ اور میری نظر میں پاکستان کا ایک بہت مخلص جرنل، جس نے افغانستان کا 40 سال سے ایک اڑا ہوا مسئلہ، ایک پاکستان کے لیے مصیبت بنا ہوا مسئلہ، پوری دنیا کے لیے ایک فتنہ و فساد کا مسئلہ افغانستان کا حل کروایا، اپنی فہم و فراست سے، اپنی سفارتکاری سے، اپنے مذاکرات سے، طالبان کو بھی میز پہ لایا، امریکہ کو بھی میز پہ بٹھا کے اس نے پاکستان پہ اور طالبان پہ، افغانستان پہ، پوری امت پہ احسان کیا کہ امت کو ایک بے فائدہ جنگ سے نکالا، اور اس پہ اٹیک کیا۔ اٹیک کیوں کیا؟ کہ مریم نواز کا خیال یہ ہے کہ ہمارا 2018 میں جو ہم سے چھنا اقتدار، اس کا ذمہ دار اس وقت کا ISI کا ہیڈ ہے۔ ISI کا اس وقت کا ہیڈ جو ہے، اس وقت پشاور کا کور کمانڈر ہے، اور نام لے کے جلسہ عام میں جو کچھ انہیں کہا وہ سب اداروں نے بھی سن لیا۔ میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ کیسے سارا کچھ برداشت کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان دشمن بیانیاں، میں اگر کبھی کبھی میرے دل میں کوئی بات آتی بھی ہے، شکوہ اپنوں سے ہوتا ہے، کہتا بھی ہوں تو 1000 لحاظ کے ساتھ کہتا ہوں کہ غداروں کو قریب نہ آنے دیں، غداروں کو ملک پہ قابض نہ ہونے دیں، اور پاک فوج زندہ باد۔ لیکن جو انداز مریم نواز کا توہین آمیز اور ہتک آمیز، اور جو اس وقت ڈالے ہوئے ہیں ساتھ اتحاد میں، اس جو پہلے اپوزیشن اتحاد تھا وہ حکومتی اتحاد ہے، اس میں جو محب وطن شہباز شریف صاحب نے ڈالے ہوئے ہیں، کیا ادارے کبھی ان پہ بھی نظر ثانی فرمائیں گے کہ یہ فیصلہ ان کو لانے والا ملک کے مفاد میں ہوا ہے یا یہ ملک کے خلاف گیا ہے فیصلہ؟ اگر جتنی جلدی ہو جائے اس فیصلے کو ریویو کر لیں تو میرا خیال ہے کہ سارے ملک کے مفاد میں ہے۔ ان کے عزائم تو نظر آ گئے، یہ مریم نواز جنرل فیض حمید پہ نہیں، یہ عمران خان پہ نہیں، یہ شہباز شریف پہ خود کش حملہ کر گئی کل۔ اور میں پیش گوئی کر رہا ہوں کہ بہت تھوڑے دن رہ گئے اقتدار، انشاءاللہ ان کی بہت جلد چھٹی ہونے والی ہے۔ عوام کے دلوں سے تو نکل گیا پہلے ہی، اور اب جہاں بیٹھ کے انہوں نے معاملات طے کیے تھے وہاں بھی یہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ یہ وہ وعدے بھی اپنے وفا نہیں کر سکے، یہ چونکہ امریکہ کی ماں پہ آئے تھے یا امریکہ کی ماں پہ لائے گئے تھے۔ امریکہ پاکستان کا دشمن ہے، میرے رب نے فرمایا یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کو دوست نہ بناؤ۔ ہم نے ان کی ماں پہ اپنے ملک کا ستیہ ناش کیا، تو یہ سسٹم جو ان کے کہنے پہ آیا ہے بڑی بری طرح فیل ہو گیا، چند دنوں کے اندر اندر ایکسپوز ہو گیا، یہ چل نہیں سکے گا۔ آپ اور میں جو سننے والے ہیں، اہل محبت محب وطن پاکستانی، وہ جس ادارے میں بھی ہیں، دعا کریں کہ اللہ کرے اس جعلی سسٹم سے، اس امپورٹڈ سسٹم سے جلد اس قوم کی جان چھوٹ جائے۔